بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم الصرف خلاصہ نمبر 6۔ آج کے خلاصہ کے اندر ہم حروف کی تقسیم، میزان اور موزون، اور اس کے بعد اسم جامد متمکن کی تقسیم اور اس کے اوزان ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حروف کی تقسیم۔ حرف کی دو قسمیں ہیں، اصلی اور زائد۔ حرف اصلی وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے اور کسی قاعدے کے بغیر حذف نہ ہو، جیسے کروما میں کاف را میم، یہ حروف اصلیہ ہیں اس لیے کہ یہ مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح یعیدو جو اصل میں تھا یوعیدو، اس میں واو عین دال، یہ حروف اصلیہ ہیں۔ اگر یہاں واو حذف ہوا بھی ہے تو وہ کسی قاعدے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو حرف اصلی جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں آئے بغیر قاعدے کے حذف نہ ہو تو وہ حرف اصلی کہلاتا ہے۔ نمبر 2، حرف زائد وہ حرف ہے جو مجرد اور مزید کی تمام گردانوں میں نہ آئے بلکہ بعض میں آئے بعض میں نہ آئے، جیسے اکرما کا جو حمزہ ہے، اب یہ زائد ہے، وجہ کیا ہے کہ یہ مجرد میں نہیں آتا۔ اس کے بعد ہم حرف زائد کی مزید تقسیم پڑھتے ہیں۔ حرف زائد کی پہلی تقسیم۔ حرف زائد کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہو، یعنی وہ جو زائد حرف ہے وہ اپنے ماقبل یعنی پہلے والے حرف جیسا ہو، جیسے جل بابا، تو یہاں ایک با زیادی ہے جو دوسری ہے اور وہ پہلے اپنے حرف کے بالکل ایک جیسی ہے، جیسے جل بابا، تو دوسری با اس میں زیادہ ہے۔ نمبر 2، حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا نہ ہو، جیسے کریم، ان کی یا جو ہے یہ اپنے پہلے والے حرف جیسی تو نہیں ہے کیونکہ پہلے تو را آ رہا ہے اس سے۔ اگر حرف زائد اپنے ماقبل والے حرف جیسا ہے تو وہ حروف تہجی کے 29 حروف میں سے الف کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اور اگر ماقبل والے حرف جیسا نہیں ہے تو پھر سألتمونیہا، تو یہ جو 10 حروف ہیں ان 10 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ہوگا۔ تو یہ ہم پہلی تقسیم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں اگر ماقبل کے حرف جیسا ہے تو الف کے علاوہ سارے حروف آ سکتے ہیں، اور اگر ماقبل والے حرف جیسا نہیں ہے حرف زائد تو پھر سین، حمزہ، لام، تا، میم، واو، نون، یا، ہا، الف، ان میں سے کوئی بھی حرف آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم حرف زائد کی دوسری تقسیم پڑھتے ہیں۔ حرف زائد کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زائد برائے اشتقاق۔ نمبر 2، زائد برائے نقل باب۔ نمبر 3، زائد برائے الحاق۔ زائد برائے اشتقاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بناتے وقت بڑھایا جاتا ہے، جیسے ضربہ سے یضربو۔ نمبر 2، زائد برائے نقل باب وہ زائد حرف ہے جو ایک باب سے دوسرا باب بناتے وقت بڑھایا جائے، جیسے کرما سے اکرما بناتے وقت ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا۔ نمبر 3، زائد برائے الحاق وہ زائد حرف ہے جو ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ہم وزن کرتے وقت بڑھایا جائے، جیسے جالا با کو دہ رجا کا وزن جب ہم بنائیں گے تو ایک با کا اضافہ کرنا پڑے گا اور یہ ہو جائے گا جل بابا۔ فائدہ، کلمے کے مجرد اور مزید ہونے میں زوائد نقل باب اور زوائد الحاق کا اعتبار کیا جائے گا۔ زوائد اشتقاق یعنی ضربہ یضرب سے جیسے ہم نے بنایا مزید سیگے اگر اس طرح ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ حرف زائد کی دوسری تقسیم تھی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں میزان اور موزون۔ میزان صرفی۔ کلام عرب میں حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان کے لیے 3 حرف جو ہیں منتخب کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 عین اور نمبر 3 لام، ان کو میزان بنایا گیا ہے۔ حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور لام آتے ہیں، جبکہ حروف زائد کی اگر پہچان کرنی ہو تو اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا۔ جی اس کے بعد وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، جب کلمہ ثلاثی ہو تو میزان میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا، عین اور لام آئیں گے، جیسے ناصارہ، اب یہ 3 حرف ہیں اور تینوں ہی اصلی ہیں تو یہ
فعال، فا عین اور لام کے مقابلے میں آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں، اور یہ وزن معلوم کرنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا طریقہ، جب کلمہ رباعی ہو تو میزان میں حروف اصلیہ کے مقابلے میں فا عین اور پھر 2 لام آئیں گے، جیسے دہ راجہ سے یعنی یہ مقابلے میں آئے گا فعلالہ، ایسے ہی جعفرون فعللن، تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حروف یعنی یہ 4 حرفی حروف جو ہیں وہ یہ اصلی ہیں۔ نمبر 3، اگر خماسی ہو تو پھر فا عین اور پھر 3 لام آئیں گے، جیسے سفرجلن بروزن فعللن، تو یہ اصل میں تھا فعللن، تو اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا۔ نمبر 4، اگر کلمے میں کوئی حرف زائد اپنے ماقبل جیسا ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں حروف اصلی کو 2 بار لائیں گے، جیسے صرفا بروزن فعل، احمر بروزن افعل، تو یہ اس طرح یعنی اگر زائد حروف ہو تو اسی کا یعنی حروف اصلی اگر زائد ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں ہم حرف اصلی کو بھی 2 بار لے آئیں گے اگر کوئی بھی حرف زائد ہو۔ نمبر 5، اگر کلمے میں کوئی حرف زائد اپنے ماقبل جیسا نہ ہو تو میزان میں اس کے مقابلے میں وہی حرف لے کے آئیں گے، جیسے کریمن، یہاں یا زائد ہے تو یعنی وزن کے اندر بھی ہم فعیلن یا زائد لے کے آئیں گے میزان میں۔ نمبر 6، جب کسی کلمے میں اعلال یعنی تعلیل ہو، ابدال ہو یا تخفیف ہو تو میزان اصل کے مطابق لیں گے، جیسے استعبرہ بروزن افتعال، قال بروزن فعل، یقول بروزن یفعل، آمن بروزن افعل۔ نمبر 7، جب کسی کلمے سے کوئی حرف لفظاً یا کتابتاً حذف ہو تو میزان سے اس کے مقابلے میں حرف کو بھی حذف کر دیں گے، جیسے عیدتن بروزن عیلتن، قل بروزن فل، یرمون بروزن یفعون۔ نمبر 8، جب کسی کلمے کے حروف اصلیہ میں قلب مکانی ہو یعنی حرف آگے پیچھے کر دیے گئے ہوں تو میزان میں بھی قلب مکانی ہوگی، جیسے عاجزہ بروزن عافیلہ، حالانکہ اصل میں تھا یائسہ بروزن فاعلہ، تو میزان بھی آگے پیچھے کر دیں گے۔ وزن معلوم کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ 4 فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، حروف اصلیہ اور زائدہ کی پہچان ہو جائے گی۔ نمبر 2، حروف کی حرکات اور سکنات کی پہچان ہو جائے گی۔ نمبر 3، کلمے میں قلب مکانی ہونے یا نہ ہونے کی ہمیں پہچان ہو جائے گی۔ نمبر 4، کلمے سے کسی حرف کے حذف ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں پتہ چل جائے گا، اور جب یہ پتہ چل جائے گا تو ہمیں علم الصرف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ جی، اس کے بعد ہم آج کے سبق کا تیسرا عنوان بھی پڑھتے ہیں، اسم جامد متمکن کی تقسیم۔ اسم جامد متمکن کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اسم جامد ثلاثی۔ نمبر 2، اسم جامد رباعی۔ نمبر 3، اسم جامد خماسی۔ اسم جامد ثلاثی وہ اسم ہے جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں، جیسے راجلن۔ اسم جامد رباعی وہ اسم ہے جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں، جیسے جعفر۔ اسم جامد خماسی وہ اسم ہے جس میں حروف اصلیہ 5 ہوں، جیسے سفرجل۔ ان میں سے پھر ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مجرد۔ نمبر 2، مزید فی۔ مجرد وہ اسم جامد ہے جس میں تمام حروف اصلیہ ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے راجلن۔ مزید فی جس میں کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے کتاب میں الف زائد ہے۔ اس کے بعد ہم اسم جامد متمکن ثلاثی مجرد کے اوزان پڑھتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کے بعد ثلاثی مزید فی، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید فی، پھر خماسی مجرد، پھر خماسی مزید فی، یعنی اس کے اوزان ہم پڑھتے ہیں۔ عموماً اسم جامد جو ہے وہ انہی اوزان کے اوپر آتے ہیں، تو اس کے 10 اوزان ہیں۔ نمبر 1، فعل۔ نمبر 2، فعل، اور نمبر 3، فعل۔ نمبر 4، فعل۔ نمبر 5، فاعل۔ نمبر 6، فاعل، اور نمبر 7، فعال۔ نمبر 8، فعیل۔ نمبر 9، فعال۔ نمبر 10، فعول۔ ان کی مثالیں بھی 7 کتاب میں دی ہوئی ہیں، تو وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اسم جامد ثلاثی مزید فی کے اوزان پڑھتے ہیں۔ اس کے اوزان بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں چند مشہور اوزان دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، فعال، 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 فعلان، افعال، مفعال، مفعیل، اور فعول۔ اب ہم پڑھتے ہیں اسم جامد متمکن رباعی مجرد کے اوزان۔ اس کے 5 اوزان ہیں، فعلل، فعلل،
فعلل اور فعلل اور فعل۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس میں جامد متمکن رباعی مزید فی کے اوزان۔ اس کے مشہور اوزان یہ ہیں فعلیل فعلول 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 فعلال فعلال فعنلل فعللان فعللوت اور فعلل۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس میں جامد متمکن خماسی مجرد کے اوزان۔ اس کے 4 اوزان ہیں فعلل فعللل اور نمبر 3 ہے فعلل، نمبر 4 فعلل۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس میں جامد متمکن خماسی مزید فی کے اوزان۔ اس کے 5 اوزان ہیں فعللول، نمبر 2 فعلیل، نمبر 3 فعللا، نمبر 4 فعللیل، نمبر 5 فعللول۔ امید ہے آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو یہ اوزان بھی آپ یاد رکھیں، انہی کے اوپر جو بھی آئے گا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خماسی ہے، رباعی ہے، ثلاثی ہے، پھر اس میں سے بھی مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ تو اس حساب سے ہمیں یعنی صیغے کی پہچان حاصل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔